بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قریش جو ایک دفعہ پڑھے گا تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا۔ کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، صحت بنے گا۔ وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا، نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو دوسری دفعہ سورہ قریش پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو ایسا دسترخوان صدا دیتا رہے گا، بہترین اچھے سے اچھا عطا فرماتا رہے گا۔ زہر ہے، روزی سوکھی ہوگی تو دسترخوان اچھا ہوگا۔ اور جو تیسری مرتبہ سورہ قریش پڑھے گا، اللہ اس کے 7 نسلوں کو لاجواب کھانے، دسترخوان، رزق دیتا رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں نے برسوں پہلے ایک انگریزی کے کسی طبی کتاب میں بہترین زندگی کے 40 بہترین اصول پڑھے تھے۔ میں نے وہ صفات کاپی کر کے اپنے پاس رکھیں۔ میں گاہے بگاہے یہ صفات نکال کر پڑھتا رہتا ہوں۔ میں ان اصولوں پر عمل کی کوشش بھی کرتا تھا۔ میں نے 10 سال قبل تفاسیر اور احادیث کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ 40 اصول دنیا کے کسی طبی ادارے یا یورپ یا امریکہ نے کہ کسی نے نہیں کیے، بلکہ یہ تمام اصول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا نچوڑ ہیں۔ یہ سارے اصول ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اپنے صحابہ کرام کو ٹریننگ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بہترین زندگی کے ان 40 اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ میں نے اس دن سے ان اصولوں پر عبادت کی طرح عمل کرنا شروع کر دیا، گویا کہ میں ابھی تک ان پر عمل درآمد نہیں کر سکا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توفیق میں ضرور اضافہ کرے گا اور میں کسی نہ کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ 40 اصول کیا ہیں؟ آپ وہ اصول اور ان اصولوں جدید سائنسی ترجیحات کو ملاحظہ فرمائیے۔ مجھ سے اگر تشریح میں کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، میرے لیے دعا بھی فرما دیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً آج میڈیکل سائنس نے ایجاد کیا ہے کہ کرۂ ارض پر فجر اور شراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہمارے طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے۔ ہم ایسا ایسا چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب سے عشاء کے درمیان آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ کی بیماری ہی ان بیماریوں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ آپ یہ اوقات جا کر گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ میرا تجربہ ہے کہ ہم اگر ان 3 اوقات میں واک کریں تو ہماری طبیعت میں بشاشیت آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے دیا گیا۔ بدبو انسان کو
کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ محترم حکیم صاحب، آپ نے حکم فرمایا تھا کہ اپنے خاص تجربات کے حوالے سے تحریر کروں، تو مجھے پاسپورٹ بنوانا تھا۔ پاسپورٹ آفس گیا، اتنی بڑی لائن کہ بازار کی سڑک تک لمبی لائن، اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے دوستوں نے پاسپورٹ بنوانے 4-5 بجے نمبر آتا ہے۔ ہم 8 بجے آئے تھے، کیونکہ ہمارا علاقہ میں صرف ایک پاسپورٹ کا ایک ہی آفس تھا۔ میں لائن میں دیکھ کر واپس آ گیا۔ کچھ مریضوں کے فون بھی آ رہے تھے۔ دوسرے دن میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی اور 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھی، اور راستے میں بھی سورہ قریش پڑھتا گیا۔ پاسپورٹ آفس گیا، اسی طرح لائن، اور لائن بھی ایسی کہ لوگ کہتے تھے جب سے آئے ہیں وہیں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جائیے۔ میں اوپر گیا تو دروازے میں چپڑاسی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ چپڑاسی نے کہا صاحب آپ اگر بیٹھ جائیں، شناختی کارڈ بنانے کے لیے ڈائریکٹر کو تو ملنا ہی ہوتا ہے۔ جہاں 5 آدمی تھے، ادھر دوسری طرف دیکھا تو پورا حال سفارشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بیٹھا تھا کہ ایک مریض کا فون آ گیا۔ کلرک سان میں تھوڑا آگے ہی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا صاحب آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں نے کہا ہاں، مریضوں کا فون ہے۔ اس نے کہا یہ 4-5 عورتیں ہیں، انہیں فارغ کر کے آپ کا کام کرتا ہوں۔ 10 منٹ بعد کلرک نے مجھے بلایا، میرے کام کا پروسیس شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں فارغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، نہ کوئی سفارش، اور اتنی جلدی کام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی برکت۔ اور اسی وظیفہ کو ایک اور جگہ پر آزمایا۔ ایک جگہ کلینک کے لیے کچھ دکان کرائے پر لی تھی، سیکنڈ ٹائم بیٹھوں گا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہاں پر کام کی پروگریس بہت کم رہی۔ لوگوں کا رخ اور اس پلازا کی طرف نہیں تھا، تو دکان چھوڑ دی۔ مالک دکان پیسے واپس نہیں کر رہا تھا جو سیکورٹی کے طور پر دیے تھے۔ مالک دکان کہتا تھا جب تک دوسرا آدمی نہیں آئے گا پیسے واپس نہیں ہوں گے۔ میں نے اسی طرح 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، 21 دفعہ سورہ قریش پڑھی، اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا عمل دانت درد کے لیے آزمودہ ہے۔ عشاء کی وتر میں بالترتیب سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص پڑھیں تو یہ دانتوں کی بیماری کے لیے لاجواب